السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میرا یہی خیال تھا کہ آج ایران کے سابق سپریم لیڈر کا جنازہ ادا کر دیا جائے گا، پڑھا دیا جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں اب اس ابہام کا شکار ہوں کہ یہ کل ہوگا یا پرسوں ہوگا، اور وہ کیوں ایسے میں ابہام کا شکار ہوں۔ کچھ جگہوں پہ ذکر آ رہا ہے جی اتوار کو ہوگا۔ اچھا، ساتھ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 6 جولائی کو ہوگا۔ 6 جولائی جو ہے وہ تو سوموار کو بنتی ہے، تو میں ابھی ابہام کا شکار ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے کل ہوگا، لیکن چلیں کل تک یہ بات کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ پروگرام لمبا ہے، ابھی تو بہت سارے لوگ تہران میں جمع ہو رہے ہیں، پورے تہران سے لوگ آ رہے ہیں، اور پورے ایران سے لوگ آ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ یہ اندازہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ 10 کروڑ تک لوگ ادھر جمع ہوں گے، کوئی کہتے ہیں 10 لاکھ تک جمع ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ایون 10 لاکھ ہوں تو بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ایون 1 لاکھ ہو تو بہت زیادہ لگتے ہیں نا، یعنی کہ ایک تاثر پرسیپشن کی جو بات ہے وہ تو 1 لاکھ بھی بندہ بہت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اینی وے پروگرام لمبا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کل جنازہ پڑھا دیا جائے گا تو اس کے بعد تدفین ہو جائے گی۔ ایک تو تہران میں پڑھایا جائے گا، اس کے علاوہ باقی شہروں میں اور قصبوں میں ادھر کے جو ٹاپ لیڈرز ہوں گے، کلیرک جو علماء ہوں گے گورنمنٹ کی طرف سے اپرووڈ، وہ ایک غائبانہ جنازہ بھی پڑھائیں گے۔ اور یہ پروگرام ابھی کچھ دن چلے گا، یہ جو تقریبات ہیں ان کی تدفین کے حوالے سے یا اس حوالے سے ماتمی تقریبات کہہ لیں، یہ تہران سے شروع ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد جنازہ یا یعنی کہ ان کی میت وہ قوم میں جائے گی، اس کے بعد پھر عراق میں جائے گی، یعنی کہ عراق میں نجف میں جائے گی، اور وہاں سے واپس جو ہے مشہد میں لائی جائے گی اور مشہد میں ان کی تدفین کی جائے گی۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ ادھر جو لوگ آ رہے ہیں، یعنی کہ ان کے بارے میں آپ کا بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ مصر سے جو ٹاپ لیڈر آ رہا ہے ادھر سے، وہ آپ سمجھیں کہ سینٹ کے چیئرمین ہیں، یعنی کہ ان کو سپیکر کہتے ہیں، سینٹ کے سپیکر آ رہے ہیں ادھر سے۔ سعودیہ سے جو ایک وفد کی قیادت کر رہے ہیں، وہ وہاں کے نائب وزیر خارجہ ہیں، یعنی وزیر خارجہ بھی نہیں، نائب وزیر خارجہ ہیں۔ 3 ممالک سے صدور آ رہے ہیں، عراق سے، جارجیا سے، تاجکستان سے، اور ترکی کے نائب صدر آ رہے ہیں، طیب اردوغان ہیں وہ بھی نہیں آ رہے، یعنی کہ ان کے نائب صدر آ رہے ہیں اس میں شرکت میں۔ لبنان سے ایک وزیر دفاع آ رہے ہیں، افغانستان کے وزیر خارجہ، اور جو روس ہے ان کے سابق صدر شرکت کر رہے ہیں، یعنی کہ حاضر سروس بھی کوئی بندہ نہیں آ رہا ہے، سابق صدر شرکت کر رہے ہیں۔ عمان جو کہ ان کا بڑا قریبی ہے ایران کا، اور جن کے ساتھ مل کے یہ اب آبنائے ہرمز پہ کوئی ٹول ٹیکس بھی لگانا چاہ رہے ہیں، ادھر سے ان کی ریاستی کونسل کے چیئرمین آ رہے ہیں، کوئی ان کا وزیر خارجہ یا جو ان کے کنگ ہیں یا وہ نہیں آ رہے۔ قطر سے جو کہ ابھی میڈیٹر بنے ہوئے ہیں، وہ شورا کونسل کے چیئرمین آ رہے ہیں، یعنی کہ ادھر سے بھی کوئی وزیر خارجہ یا وہ صاحب جو کہ اس ثالثی کے عمل میں شامل ہیں وہ بھی، یا ان کے امیر وہ نہیں آ رہے۔ لبنان سے ایک تو ان کے آ رہے ہیں وزیر دفاع جن کا میں نے بھی ذکر کیا پہلے، دوسرا حزب اللہ کا ایک وفد آ رہا ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر یعنی کہ جتنے لوگ باقی جگہوں سے آ رہے ہیں نا، تقریباً اس سے زیادہ پاکستان سے گئے ہوئے ہیں۔ مثلاً ہماری ٹاپ لیڈرشپ ادھر ہے، آپ کے وزیر اعظم ادھر ہیں، فیلڈ مارشل ادھر ہیں، چیئرمین سینٹ ادھر گئے ہوئے ہیں، اسپیکر اسمبلی ادھر، نیشنل اسمبلی ادھر گئے ہوئے ہیں، جو گورنر کے پی ادھر گئے ہوئے ہیں، جو سندھ کے چیف منسٹر ہیں ادھر گئے ہوئے ہیں، بلاول بھٹو پارٹی کے چیئرمین وہ ادھر گئے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور کئی ایم این ایز وغیرہ جو ہیں وہ بھی گئے ہوئے ہیں، ایم پی ایس بھی گئے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی باقی کثر تھی بہت سارے جرنلسٹ بھی گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہ اگر میں اس کو پاکستان کے حوالے سے آرگومنٹ ہو تو آپ کے ذہن میں آئے گا جی کہ پاکستان کو ان کے ساتھ تعلق بڑا ہے تو لہٰذا اتنے لوگ گئے ہیں۔ تو اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ پھر ذہن میں یہ ایک سوال آتا ہے کہ جو باقی ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، یا کیا معاملہ ہے کہ جتنا ہماری طرف سے ہم گئے ہیں، کہ یعنی کہ ہمارا جو جانا ہے نا یہ اسی طرح کہ جیسے کوئی ایک فیملی میں ڈیتھ ہوتی ہے نا تو پورا خاندان جاتا ہے، کہ یہ ایک بتانے کے لیے کہ ہمارے بچے تک آئے ہوئے ہیں، ہم آپ کے غم میں پورا خاندان شریک ہے۔ تو پاکستان کا جو ایک اظہار ہے، پاکستان کا جو میسج ہے وہ اس میں یہ ہے۔ لیکن جو باقی طرف سے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارا کوئی دور کا تعلق ہے، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم کو بہت قریبی نہیں ہے آپس میں۔ تو یہ ان اے سینس کہ یہ ایک نیچر آف ریلیشن شپ بھی شو کرتی ہے کہ وہاں سے جس لیول کا وفد آیا ہے وہ اس
ملک کے ایران کے ساتھ تعلقات کا ایک اظہار بھی ہے۔ اچھا دوسری طرف آپ سن لیں ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ایران کو سابق رہبر اعلیٰ کی تدفین کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے۔ آگے بات اہم جو ہے آگے آ رہی ہے، کیونکہ ہم اچھے لوگ ہیں، یعنی کہ وہ تعریف بھی اپنی خود کر رہا ہے۔ پہلے ان کو شہید کرایا، یعنی کہ وہ کیا تو چلیں اسرائیل نے، اور اب جو ہے بجائے اس پہ کوئی ریگریٹ یہ وہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس نے کہا کہ دیکھو اسی انہوں نے تدفین کا موقع دیتا ہے، تو کیونکہ ہم اچھے لوگ ہیں۔ چلیں ہم آ جاتے ہیں اب پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں، اپنے ملک کی طرف آ جاتے ہیں۔ کل جو آئی ڈونٹ نو کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کے نالج میں ہے کہ کل راولپنڈی میں زلزلہ آیا تھا، ایسا بنچال آیا، یعنی کہ بنچال جو ہے یہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے کم بھی نہیں تھا۔ ادھر کی تمام بیوروکریسی کا صفایا کر دیا گیا، تمام کو گھر بھیج دیا گیا، تمام کو ادھر سے ہٹا دیا گیا، ٹرانسفر پوسٹنگ چل رہی ہیں۔ کون گیا، کمشنر گئے، ڈپٹی کمشنر گئے، ان کے جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ہیں وہ گئے، 2 اسسٹنٹ کمشنر فارغ، سی پی او فارغ، ٹھیک ہے، اور جو آر پی او ہیں وہ بھی میرے لئے کچھ اس طرح سے بچے ہوئے ہیں کہ وہ کورس پر گئے ہوئے ہیں، تو باقی جو ہیں وہ لوگ فارغ ہیں۔ اب یہ کیا ہوا کیا ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں بتائیں گے، اور ایسے موقع پر کوئی بھی تھیوری جو ہے وہ بڑی فٹ آ جاتی ہے، لہٰذا ہر بندہ مارکیٹ میں کوئی نہ کوئی تھیوری لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی وہ اب کرپشن کے خلاف ایک آغاز ہو گیا ہے اور بس آگے جولائی میں یہ چیزیں اور چلیں گی۔ یہ بھی چل سکتی ہے کیونکہ جولائی کا آغاز ہے، حالانکہ کوئی اس طرح کی باتیں ہم ماضی میں بھی سنتے ہیں، لیکن اس لیول پر جو ایک ڈسپلیسمنٹ یا جو تبادلے ہیں یہ بھی پہلے مجھے نہیں یاد آ رہے، یعنی کہ بعض اوقات ہوتا ہے یا ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کسی جگہ پہ کوئی بہت بڑا بلنڈر ہو گیا تو ایک سرکار نے اپنی جان چھڑانے کے لیے ادھر کا کوئی ایس ایس پی بدل دیتے تھے، کوئی اس طرح کر دیتے تھے جی کہ تاکہ لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے جی کہ بھئی بڑا کام کیا۔ لیکن ادھر تو کوئی ضلع انتظامیہ کے لوگ بھی فارغ ہیں اور جو پولیس والے ہیں وہ بھی سارے فارغ ہیں۔ اچھا میں نے بھی اس حوالے سے بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے۔ اب میں جس نتیجے پہ پہنچا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے، یعنی میرے اندازے ہیں، میں جتنے بھی لگاؤں گا نا آپ کو اندازے لگاؤں گا، لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ پتہ اس لیے نہیں ہے کہ میں نے جس کو بھی پوچھا ہے نا سارے اندازے لگا رہے تھے، اور جن کے پاس انفارمیشن تھی وہ یہی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ کہانی پھر سے ہی۔ اچھا میرا البتہ ایک تاثر البتہ اس سے یہ ضرور ہے کہ جیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی 1-2 بندے وہ ٹارگٹ ہوں اور دوسرے جو ہیں سارے عمل میں کولیٹرل ڈیمیج میں گئے ہیں، کہ غصہ زیادہ یا مقصد ہٹانا 1-2 کو تھا، لیکن انہوں نے کیا کہ جناب انہوں نے فارغ ہی کر دو۔ اچھا اس میں کئی ایسے بھی تھے افسران جن کے کو اپنے کورسز ڈیو تھے، کہ جیسے کوئی انہوں نے اپنے کسی پروموشنل کورس پہ جانا ہے تو وہ جانا تھا جو کہ آلریڈی انہوں نے چھٹی پہ اپلائی کیا ہوا تھا، لیکن ان کو بھی کوئی عزت سے ان کی رخصتی نہیں ہوئی، یعنی کہ جو آلریڈی جانا چاہ رہے تھے وہ بھی کوئی عزت سے رخصت نہیں ہوئے، وہ اب تاثر یہ مل رہا ہے کہ ان سب کو ہٹایا گیا۔ تو میں اس حاصل کلام یہ ہے ساری گفتگو کا کہ 99% لوگ اس پہ سب اندازے لگا رہے ہیں، تکے لگا رہے ہیں، کسی کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، اور باقی 1% جن کے پاس انفارمیشن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہانی پھر سے ہی، پھر بتائیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن کوئی بندہ ابھی بتانے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے بڑی سگنیفیکنٹ قسم کی، یہ بڑی ایکسٹرا آرڈینری ڈیولپمنٹ ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم معمول کی کارروائی نہیں لے سکتے۔ کچھ ہوا ہے، کوئی بہت بڑی کوئی بلنڈر ہے یا کیا ہے اس میں، لیکن کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی 1-2 لوگ بھی ٹارگٹ تھے تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو لہٰذا ابھی اگر اس کے بارے میں کوئی مزید مجھے معلومات ملیں گی تو آپ سے تو شیئر کیے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، پیٹ کا میں ہلکا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ تو بات ضرور ہی کر دیتا ہوں، پھر آپ جو ہے آگے دوسروں کو بھی جا کر بتاتے ہیں۔ تو اب جو ہے ملک ریاض صاحب کی طرف آ جاتے ہیں۔ ملک ریاض صاحب جو ہیں انہاں اس ٹائم جڑا نا آندے نے کہ جویں رو کے برا حال کیتا ہے۔ ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اپیل کی ہے، اور وہ اپیل انہوں نے فیلڈ مارشل کے نام پہ کی ہے۔ انہوں نے بتایا جی کہ بیریئر ٹاؤن جو ہے اس کی بڑی کاوش ہے، بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور یہ ہے کہ ہماری زمینیں بیریئر ٹاؤن کی زمینیں، یعنی کہ ادھر رہنے والے لوگوں کی نہیں، لیکن جو بیریئر ٹاؤن کی پراپرٹیز ہیں، کوئی کئی جگہ پہ مارکیز بنی ہوئی ہیں، کوئی پلازے بنے ہوئے ہیں، وہ دڑا دڑ بیچے جا رہے ہیں۔ اور جو میں ان کے خط سے میں سمجھاؤں وہ بات ادھر اسلام آباد راولپنڈی کی ہو رہی ہے کہ ادھر جو ہے ہماری جگہوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، اور ساتھ جو ہے پھر انہوں نے کوئی ایک
عام پاکستانیوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی ہے جی کہ یہ جگہیں صرف ہماری نہیں ہیں، وہاں اور لوگوں کی بھی انویسٹمنٹ ہے، تو ہمیں معاف کیا جائے، ہم کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمیں معافی دی جائے۔ یہ کون سی جگہیں بک رہی ہیں اور اس کی ایک پس منظر کیا ہے؟ اس کی وہ یہ ہے کہ ملک ریاض اور ان کے بیٹے کو بارہا عدالت سے سمن جاری ہوئے کہ آپ عدالت میں پیش ہوں، وہ نہیں ہوئے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ان کو اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر ان کے نام پر جتنی بھی پراپرٹیز ہوتی ہیں ان کو آکشن کیا جاتا ہے، ان کو نیلام کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ نیلامی کے عمل میں ہو سکتا ہے کوئی ریگنگ بھی ہوئی ہو، میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ ان کا بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کا یہ دعویٰ ہے اس لیٹر میں، اور لیٹر بھی کیا ہے اوپر لکھا ہوا ہے پرائیویٹ اینڈ کانفیڈینشیل، اور پھر یہ ہے کہ پرائیویٹ اینڈ کانفیڈینشیل لیٹر کو انہوں نے ٹویٹر پر بھی خود ٹویٹ کیا ہوا ہے بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ سے۔ تو ان کا یہ دعویٰ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو زمینیں ہیں یا جو پراپرٹیز ہیں وہ سستے داموں بیچی جا رہی ہیں، یعنی کہ ان کی ویلیو زیادہ تھی اور وہ بھی سستے داموں بیچی جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے اپیل کی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ اس دفعہ کوئی اپیل ان کی سنی جائے گی۔ جو لوگ ان کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، میری ان سے بھی بات ہوئی، ابھی تک کوئی پالیسی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ اتنا زیادہ ملک ریاض شاید ہی کبھی بحرانی کفیر میں رہے ہوں یا آؤٹ آف فیور رہے ہوں کہ جس طرح ابھی ہے۔ میری ایک دفعہ کسی بیوروکریٹ سے بات ہوئی، میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ملک صاحب سے ایک دفعہ بولا تھا کہ ملک صاحب آپ کا حکومتی لیول پہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، تو جو آپ کے ڈسپیوٹیڈ ایشوز ہیں آپ ان کو لیگلائز کیوں نہیں کرا لیتے؟ تو اس نے کہا جی کہ ملک صاحب جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ جو مزہ اللیگل طریقے سے کام کرنے میں آتا ہے نا وہ لیگل طریقے سے نہیں آتا، یعنی کہ جیسے کہ کوئی چیز جو آپ کو ویسے مل جائے نا تو آپ کو ایک لافل طریقے سے تو آپ اس کو انجوائے نہیں کرتے۔ اگر آپ کو یہ بتایا جائے نا کہ صرف میں یہ کام کر سکتا ہوں یا یہ جی اسپیشل آپ کے لیے یہ فیور ہے اور کسی کو نہیں دی جاتی، تو اس پہ جی بڑا لوگ اس پہ پریولیج فیل کرتے ہیں۔ تو میرے ملک صاحب جو ہیں وہ پریولیج فیل کرتے کرتے نا اب وہ ایک پنشمنٹ فیل کر رہے ہیں کہ وہی چیزیں جو ہیں اب ان کے آگے آ رہی ہیں۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنے کافی، منو اجازت ہے، اللہ حافظ۔